سورة البقرہ آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لفظی ترجمہ ہے ما جو ننسخ منسوخ کر دیں ہم، من کوئی آیت او یا ننسی بھلا دیں ہم، ہاں اس کو نعتی لاتے ہیں ہم بخیر بہتر کو، من سے ہاں اس او یا مثلی مانند، ہاں اس کے آ کیا لم بالکل نہیں، تعلم تم نے جانا، انا کے بے شک اللہ رب العزت علی اوپر کلی ہر شیء چیز قدیر قادر ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی عز و جل ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ما ننسخ ہم جو منسوخ فرمائیں، نسخ کے معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی شرعی دلیل سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی، یعنی خوف ہوا، اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالی عز و جل کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ اس میں شک نہیں کرتا۔ کائنات میں انسان غور کرے تو اللہ تعالی عز و جل دن سے رات کو، گرمی سے سردی کو، جوانی سے بچپن کو جوانی سے، اور بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ اور تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں، یعنی ایک آیت کا حکم جو منسوخ ہوتا ہے اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ نسخ حقیقت میں، نسخ جو ہے، یہ منسوخ کرنا جو ہے، یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا، اب وہ مدت پوری ہو گئی، اس کی ضرورت باقی نہ رہی تو اس سے بہتر حکم نازل ہو گیا۔ صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کر دیا۔ قرآن نے اس کا جواب دے دیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح، یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہو گئے تورات کے حکم نازل ہونے سے۔ نیز تورات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جو منسوخ ہونا ہے اس کا حکم انکار جو ہے کوئی جگہ نہیں لیتا۔ نسخ کے احکام ہیں، علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر بھی آیت سے بھی آیات جو ہے علماء فرماتے ہیں منسوخ ہوتی ہیں۔ دوسرا حکم ہے کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔
بحقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحابہ سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں بھی نہ رہی۔ سب نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے۔ جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی اس پر نقش تک مٹ چکا تھا، یعنی مٹ گیا تھا۔ پھر فرمایا نأتی بخیر، ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا کہ پیچھ نہ پھیریں، اس سے زیادہ ہو تو کہ اس سے 2 دگنی تعداد ہو تو پھر زیادہ پھیر سکتے ہیں، دگنی تعداد زیادہ ہو تو جو ثواب دیدی احکامات ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں جنرل کے پاس۔ زیادہ ثواب کی مثال ہے جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والوں کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم بھی متعین فرما دیا گیا، جو فدیے سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے میں برابر درجے کی سہولت موجود تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔